نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 7واں پارہ سورۃ نام، آیت نمبر 54 to 59۔ لفظی ترجمہ: وَإِذَا، اور جب جاءَکَ، آئیں آپ کے پاس، الذین، ایسے لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، فقل، تو آپ کہا کریں، سلام، سلام ہو علیکم، تم پر، کاتبہ، لازم کر لیا ہے، ربکم، آپ کے پروردگار نے، علی نفسہ، اپنی ذات پر، رحمتہ، رحمت کو، انہ، یہ کہ من، جو کوئی، عمل کرے، منکم، تم میں سے، سوءً، برا، بجہالۃ، نادانی سے، ثم، پھر، تابہ، توبہ کر لے، من بعد ہی، اس کے بعد، واصلح، اور نیکوکار ہو جائے، انہ، تو پس بے شک وہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان ہے، بے شک۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نفصل، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، آیاتی، اپنی آیتوں کو، وَلِتَسْتَبِینَ، اور تاکہ ظاہر ہو جائے، سبیل، راستہ، مجرمین، گناہ گاروں کا۔ قل، کہہ دیجئے، انی، بے شک مجھے، نہیت، روکا گیا ہے، انجے کہ آبدا، کہ میں بندگی کروں، اللہ زینہ، ان کی، جنہیں، تدعون، کہ تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ قل، کہہ دیجئے، لا، نہیں، اتبع، میں پیروی کرتا، اہواءکم، تمہاری خواہشات کی، قد، تحقیق، ضللت، میں راستہ بھٹک جاؤں گا، اذا، اس وقت، وما، اور نہیں، انا، میں، من المہتدین، اور میں راستہ جاننے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ قل، کہہ دیجئے، انی، بے شک مجھے، علی بینۃ، روشن دلیل پر، من ربی، میرے پروردگار کی طرف سے ہوں، وکذبت، اور تم تکذیب کرتے ہو، بھی، اس کی، استغفار، ما عندی، کہ نہیں ہے میرے پاس، ما، وہ جو، تستعجلون، جس کی کہ تم جلدی کرتے ہو، بھی، جس کے لیے، ان الحکم، بے شک حکم، اللہ، سوائے، للہ، اللہ کے لیے ہے، یقص، وہ بیان فرماتا ہے، حق کا، حق کو، وہو، وہ، خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، لو، نہیں، انا، ہوتی، اندی، اگر میرے اختیار میں، ما تستعجلون، کہ جو تم جلدی کر رہے ہو، یعنی جس قیامت کو تم مانگ رہے ہو، عذاب کو، بھی، اس، جس کے لیے، لقضیٰ، تو البتہ فیصلہ ہو چکا ہوتا، امر، کام کا، بینی، میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، واللہ، اللہ تعالیٰ، بالظالمین، عالم، جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو، وعندہ، اور اسی کے پاس ہے، مفاتیح، کنجیاں، غیبی، غیب کی، لا، نہیں، یعلمھا، کوئی جانتا ان کو، الا، مگر ہوا وہی، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما فی البر، جو خشکی میں ہے، والبحر، اور جو دریاؤں میں ہے، وما، اور نہیں، تسقط، نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی پتا، الا، مگر، یعلمھا، وہ جانتا ہے اس کو، ولا، اور نہ ہی، حبۃ، کوئی دانہ، فی ظلمات، اندھیروں میں، عرض، زمین کے، ولا، اور نہ ہی، رطب، تر، ولا، اور نہ ہی، یابس، خشک چیز، الا، مگر، فی کتاب مبین، مگر وہ روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیات، بہت خوبصورت آیات۔ فرمایا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ ان کو سلام کہیے، اور آپ کے رب نے رحم کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے، کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ آپ میں سے جو شخص، کہ تم میں سے جو بھی شخص جہالت سے کوئی برائی کرے، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے، تو یقیناً وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت میں کمزور اہل ایمان کو اپنے پاس سے دور ہٹانے سے منع فرمایا، اب اس آیت میں ان کے اکرام اور عزت افزائی کا حکم دیا، یعنی جو لوگ کفر و شرک کے غلبے کے باوجود اس پرآشوب دور میں آپ کی دعوت قبول کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، انہیں امن اور سلامتی کی خوشخبری دے دیجیے، یعنی یہ کہ اسلام لانے کے بعد وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ اب ان سے ان اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا جو وہ کفر کی زندگی میں کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کا احترام کرنا چاہیے،
اور انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ تو ہر ایک پر رحمت کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے بھیجے ہوئے نمونے کے مطابق یعنی اتباع رسول میں اپنی زندگی گزاریں تو اللہ کی وسعت رحم کے مستحق ہو جائیں گے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا، ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ فرمایا، میرا عذاب میں اسے پہنچاتا ہوں جسے چاہتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتے اور انہیں برائی سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کا بوجھ اور وہ توق اتارتے ہیں جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ سب وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ کتاب اس کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری صفات میرے بندوں میں ضرور ظاہر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر کس کو؟ رحمت کو لازم کر لیا اور فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ تو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ ایسے ہی معاملات کرنے چاہیے، غصے کے وقت کنٹرول کرنا خود پر، اور اگلوں کے قصور دوسروں کے معاف کر دینا، اور جب کہ آپ ان سے بدلہ لے سکتے تھے مگر آپ نے ان کو معاف کر دیا، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھا کہ جو اپنا بدلہ لے سکتے تھے مگر اس کے باوجود انہوں نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے غصے پر غالب آ سکیں، نہ کہ ہمارا غصہ ہم پر۔ اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی، اپنے ہی نفس کے شر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے ہی نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے 99 آدمی ناحق قتل کیے تھے، پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے نکلا۔ اس نے ایک راہب کے ہاں جا کر اس سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب نے کہا نہیں۔ اس پر اس نے راہب کو بھی مار ڈالا، 100 پورے کر دیے۔ پھر وہ لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا۔ کسی آدمی نے سے کہا کہ فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ، مگر راستہ ہی میں سے موت نے آن لیا۔ اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا۔ اب رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے۔ جس بستی کو وہ جا رہا تھا اسے اللہ نے حکم دیا کہ نزدیک ہو جا، اور جس بستی سے وہ دور جا رہا تھا اسے حکم دیا کہ دور ہو جا، اور فرشتہ سے فرمایا کہ فاصلہ ماپ لو۔ چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی بالشت بر قریب نکلی اور اسے بخش دیا گیا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا رب، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ صرف اور صرف یہ تھا کہ اس نے توبہ خالص کر لی تھی اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ ابھی اس بستی میں بھی نہیں پہنچا تھا اور ابھی کوئی نیک عمل بھی نہیں کر سکا تھا، ابھی راستے میں ہی تھا، تو صرف ایک بالشت زمین اللہ تعالیٰ نے قریب کر دی اس بستی کی، اور وہ فرشتے اس کی روح کو لے گئے کہ جو نیک لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو ہمارا رب اتنا ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے 100 قتل کیے ہوئے شخص کے لیے، صرف اس لیے کہ اس نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی، اس چیز کی، اس کی توبہ کی قدر کی، اور اللہ بے شک بہت قدردان ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نفصل
آیاتی، فرمایا اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ تفصیلات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ایسے ہر درم مجرموں کی صفات کھل کر سامنے آ جائیں تاکہ ان سے اجتناب کیا جا سکے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو مخالفین یعنی مجرمین کے ہتھ کنڈوں اور دلائل سے بھی پوری طرح باخبر ہونا چاہیے تاکہ ان کی تردید جو ہے وہ ہو سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہی خوبی تھی کہ ایک طرف تو وہ اسلام کو خوب سمجھتے تھے اور دوسری طرف جاہلیت کے رسم و رواج اور قوانین سے پوری طرح واقفیت رکھتے تھے کیونکہ وہ اس دور سے گزر کر آئے تھے۔ فرمایا کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چلتا، یقیناً میں اس وقت نہ جاننے والوں میں سے ہو جاؤں گا اور نہ ہی میں ہدایت پانے والوں میں سے رہوں گا۔ اوپر کی آیت میں تو یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ حق واضح ہو اور مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ اب اس آیت میں مجرموں کے راستے پر چلنے سے منع فرما دیا، جس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مجرموں کا راستہ کیا ہے جس پر چلنے سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے تھوڑی تمہاری خواہشات کے مطابق نعوذ باللہ غیر اللہ کی عبادت شروع کر دوں تو یقیناً میں راستہ گمراہ کر جاؤں گا۔ قل کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی مانگ رہے ہو، فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں۔ وہ حق بیان کرتا ہے اور وہی فیصلہ کرنے والا سب سے بہتر ہے۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور استہزاء کہتے تھے استغفار کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو شریعت بذریعہ وحی میرے پاس بھیجی ہے اس کی حقانیت کا مجھے پورا یقین ہے اور تم لوگ اسے جھٹلا رہے ہو۔ تم جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو وہ میری قدرت اختیار میں نہیں ہے کہ میں اسے فوراً لے آؤں۔ اس میں تعجیل یا تاخیر کا تعلق اللہ کے فیصلے سے ہے اور اس نے کسی عظیم حکمت کے پیش نظر ہی اسے مؤخر کیا ہے، لیکن اس کا واقعہ ہونا حق ہے، یعنی قیامت آ کر ہی رہے گی۔ فرمایا کہہ دیجیے اگر واقعی میرے پاس وہ چیز ہوتی جو تم جلدی مانگ رہے ہو تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان معاملے کا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا اور اللہ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا یا اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلد ہی فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن یہ معاملہ چونکہ کلیت اللہ کی مشیت اور موقوف ہے اس لیے اس نے یہ نہ مجھے اس کا اختیار دیا ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ میرے درخواست پر فوراً عذاب نازل کر دے۔ طائف کے دن اللہ تعالیٰ کا فرشتے کا یہ کہنا کہ آپ حکم دیں تو ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں، یہ حدیث آیت زیر تفسیر کے خلاف نہیں، اس لیے کہ آیت میں عذاب طلب کرنے پر عذاب دینے کا اظہار ہے، جبکہ اس حدیث میں مشرکین کے طلب کیے بغیر صرف ان کی اعزاز دہی کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، جسے آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر ہے اور نہ خشک مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی امور کو ان قیمتی اور اہم اشیاء سے تشبیہ دی جنہیں صندوقوں میں بند کر کے غایت احتیاط کے طور پر تالا ڈال دیا جاتا ہے۔ ان غیبی امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگ جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو یہ میری قدرت سے باہر کی بات ہے اور نہ مجھے اس کا علم ہی ہے کہ میں تمہیں اس کے آنے کا وقت بتاؤں۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم سے ہے، اس کی مشیت جب چاہے گی عذاب آ جائے گا۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں سورۃ لقمان میں کہ بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہ بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے اور کوئی چیز نہیں کہ کوئی شخص بھی یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا پوری خبر رکھنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لے آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس بات کا علم نہیں رکھتا۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ لی تھیں اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیات اور میری پسندیدہ بھی سورۃ انعام کی آیت نمبر 59 مجھے بہت پسند ہے۔ آپ اس کو پوری توجہ سے پڑھیے گا بھی اور سنیے گا بھی، انشاءاللہ آپ کے دل میں اتر جائیں گی یہ چیزیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔